ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے انتہائی قابل قدر، ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان مکرم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، جانشین مرشد عالم، مخدومی محترم حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم کی بجاوری اور پیروی کرتے ہوئے مجاہد ختم نبوت استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پرخلوص دعوت اور میزبانی میں آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا ہے. خلاق عالم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور جن حضرات نے اس کانفرنس کا انعقاد فرمایا، محنت فرمائی، اس وقت اسٹیج میں یا پنڈال میں سننے کے لیے تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان لمحات کے صدقے قیامت کے دن تاجدار ختم نبوت آمنہ کے لال کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. میں ایک طالب علم ہوں، میرے دائیں اور بائیں اور سامنے علماء کرام اور مشائخ عظام تشریف فرمائے ہیں. سبق سنانے کی نیت سے اور اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنانے کی نیت سے چند گزارشات معروضات آج کے اس عنوان کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات و برکات کو لا شریک ماننا ضروری ہے،
اسی طرح امام کائنات مقصود کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات و برکات کو خاتم النبیین ماننا ضروری بھی ہے اور ہمارا عین ایمان بھی ہے۔ جو اللہ کو اللہ تو مانے لیکن لا شریک نہ مانے، اس کو کوئی مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو اللہ تو دور نبوت کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ اسلام کا تصور اور اسلام کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ صرف خالق نہیں بلکہ لا شریک بھی ہے۔ اسی طرح امام کائنات مقصود کائنات آمینہ کے لال جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ختم نبوت کا تاجدار ماننا ضروری بھی ہے اور عین ایمان بھی ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہمارے بہت سارے اکابرین اسلاف علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ختم نبوت کا معنی اور مفہوم آسان انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ہمارے قریب زمانہ کے ایک بہت بڑے محدث اور محقق عالم دین گزرے ہیں، اکابرین علماء دیوبند کے سرتاج، جنہیں دنیا امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے معنی اور مفہوم ان آسان انداز میں اور آسان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے علم میں، جو اللہ کا علم ازلی ہے، قدیمی ہے، اللہ کے علم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی تعداد اس دنیا میں بھیجنا مقرر تھی، امام کائنات علیہ السلام کی تشریف آوری سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ اس مکمل ہونے کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ روایات میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ملتی ہے وہ کم و بیش 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 انبیاء، پیغمبر، رسول اللہ نے اس کائنات میں مبعوث فرمائے۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بالیقین اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بالیقین 1,24,000 تھی، تو 1,23,999 انبیاء جب اس کائنات میں تشریف لا چکے تھے، 1,24,999 انبیاء جب اللہ نے ان کو اس کائنات میں مبعوث فرما دیا تھا، تو ان انبیاء کی تعداد کی تکمیل اور مکمل کرنے کے لیے اللہ نے آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر مقصود کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ
इस अंदाज में भेजा है कि अब कयामत की सुबह तक अल्लाह की तौहीद का नारा गूंजता रहेगा और कयामत की सुबह तक आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत का नारा भी अब कयामत की सुबह तक गूंजता रहेगा। जाकर कह दे सुबहान अल्लाह, जाकर कह दे सुबहान अल्लाह। खत्मे नबुव्वत का माना ये है जिन अंबिया ने आना था हुजूर के आने से वो तादाद मुकम्मल हो चुकी है। हजरत मुफ्ती मुआज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और मेहमान बुलाया। मैं अपने अंदाजे के मुताबिक कहता हूँ अगर स्टेज पर बयान करने वालों की तादाद 10 है तो कहा जाएगा अब हमारी कॉन्फ्रेंस का आखिरी मेहमान है, इनके आने से हमारे मेहमानों की तादाद मुकम्मल हो चुकी है। क्या माना? जिनको बुलाया था वो आ चुके हैं, जो मेहमान थे वो आ चुके हैं, जिनका बयान था वो आ चुके हैं। आमना के लाल की ज़ाते तय्यबा की तशरीफ लाने से भी ये ऐलान हुआ जिन अंबिया ने आना था वो आ चुके हैं, जिन पैगंबरों ने आना था वो आ चुके हैं, जिन रसूलों ने आना था वो आ चुके हैं, जिन अल्लाह के पैगंबरों ने आना था वो आ चुके हैं, जिन रसूलों ने आना था वो आ चुके हैं, जिन अदियान ने आना था वो आ चुके हैं, जिन किताबों ने आना था वो आ चुके हैं। और आखिर में मोहम्मद मुस्तफा की ज़ात आई है, पैगंबर का दीन आया है, पैगंबर का कलाम आया है, पैगंबर का कुरान आया है। याद रखिएगा अब इस ज़मीन पर अल्लाह की धरती पर शर्क़ो गरब में शुमालो जुनूब में अल्लाह की तौहीद का नारा भी गूंजता रहेगा। मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत का नारा भी कयामत की सुबह तक गूंजता रहेगा। तो जाकर कहिए ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत। खत्मे नबुव्वत का माना तादाद अल्लाह ने जो भेजनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। आगे समझ में। दूसरा माना खत्मे नबुव्वत का माना क्या है? ख़त्म किसको कहते हैं दोस्तों? जो चीज़ शुरू हो और अपनी इंतहा पे जाकर मुकम्मल हो जाए, जिस चीज़ की इब्तदा हो और वो चीज़ अपने तमाम के तमाम हुदूद के साथ, कवायद के साथ, शान के साथ, शौकत के साथ, वलवले के साथ, हुदूद बंदी के साथ जब वो चीज़ अपनी इंतहा को पहुंच जाए कहते हैं जी अब ख़त्म हो चुका। जलसा शुरू हुआ, ख़त्म हो चुका। फलां बंदे पे सादगी ख़त्म है, फलां बंदे पे इबादत ख़त्म है। ख़त्म का क्या माना? तकमील हो जाना। ख़त्म का क्या माना? अपने पूरे के पूरी शान और शौकत के साथ तकमील तक पहुंचना। याद रखिएगा जो नबुव्वत में शान है, जो नबुव्वत में इज्जत है, जो नबुव्वत में अज़मत है, जो नबुव्वत में मकाम है, जो नबुव्वत में मनक़बत है, जो नबुव्वत में रिफ़त है, ये जनाब आदम से शुरू हुई। ये नबुव्वत अपनी शान के साथ, मकाम के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, मनक़बत के साथ, रिफ़त के साथ जो इब्तिदा हुई थी तेरे और मेरे आका के साथ, पूरी हदबंदी के साथ, शान के साथ, इज्जत के साथ, अज़मत के साथ, शौकत के साथ, मनक़बत के साथ, रिफ़त के साथ तेरे और मेरे आका पर अल्लाह ने नबुव्वत का इख्तिताम फरमा दिया। और एक बात और भी सुनिएगा, कहते हैं जी आखिर में वो खतीब आएगा जिसमें पहले खतीब की झलक भी हो, दूसरे की कमी पूरी करे, तीसरे की ज़रूरत को पूरा करे, चौथा वो आएगा जो सारे मज़मून को समेटे, और आखिर में वो खतीब लाया जाएगा जिसमें खिताबत के सारे उसूल हो। अल्लाह ने अंबिया के सिलसिले को शुरू किया। आदम शान वाला, नूह शान वाला, इब्राहीम शान वाला, इस्माइल शान वाला, हजरत मूसा, हजरत ईसा शान वाला, लेकिन 1.25 लाख अंबिया की इज्जत उनको अल्लाह ने तेरे और मेरे मीठे मोहम्मद में जमा
اس بچے کو سیر کراؤ، یہ بچہ کون ہے؟ یہ آمنہ کا لال ہے، یہ بچہ کون ہے؟ یہ عبداللہ کا لفظ جگر ہے۔ فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ، ساری دنیا کی سیر کراؤ۔ اللہ اس بچے کو دینا کیا ہے؟ فرمایا آدم کا خلق دے دو، شیش کی معرفت دے دو، نوح کی شجاعت دے دو، ابراہیم کی دوستی دے دو، اسماعیل کی زبان دے دو، اسحاق کی رضا دے دو، صالح کی فصاحت دے دو، لوط کی حکمت دے دو، موسیٰ کی شکتی دے دو، دانیال کا پیار دے دو، زکریا کی استقامت دے دو، عیسیٰ کی پاک دامنی دے دو۔ فرشتوں 1,24,000 انبیاء کی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، شوکتیں، منقبتیں، شان، کمال، اچھائیاں، معجزات سارے اکٹھے کر کے اس مصطفیٰ کے دامن پر فرشتوں نچھاور کر دو۔ تو نبوت کا جو مقام ہے، نبوت میں جو عزتیں ہیں، آدم میں، نوح میں، ابراہیم میں، اسماعیل میں، حضرت موسیٰ میں، حضرت عیسیٰ میں، 1.25 لاکھ انبیاء کی عزتیں اللہ نے آمنہ کے لال کے وجود مسعود میں اکٹھا کیا، اور کیا فرمایا؟ اب تو تاجدار ختم نبوت ہے، اب میں نے نبوت کو تیرے اوپر ختم کر دیا ہے، شانیں تیرے اوپر مکمل کی، عزتیں تیرے اوپر مکمل کی، عظمتیں تیرے اوپر مکمل کی، حسن تیرے اوپر مکمل کیا، جمال تیرے اوپر مکمل کیا، کمال تیرے اوپر مکمل کیا، رفعت تیرے اوپر مکمل کی، دین تیرے اوپر مکمل کیے، معجزات تیرے اوپر مکمل کیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا سونیا ساری نبوت کی عزت کی عظمتیں تیری ذات میں جمع کر کے میں نے تجھے ختم نبوت کا تاجدار بنا دیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک نبوت بھی تیری چلے گی، شریعت بھی تیری چلے گی۔ جا کر کہو سبحان اللہ، جا کر کہو سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے، میرے سچے نبی نے اپنی ختم نبوت کی ایک مثال دی ہے، جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔ آقا فرماتے ہیں میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، عمارت بنائی، کمرہ بنوایا، بڑا سونا بنایا، ڈیزائن اچھا، مستری اچھے، اینٹیں اچھا، نقشہ اچھا، میٹیریل اچھا، بناتا گیا۔ فاحسنہ واجملہ، حسین و جمیل بنایا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ساری عمارت بنوائی لیکن عمارت کی ایک جگہ پر ایک اینٹ کا سوراخ باقی رکھا۔ ساری اینٹیں لگا دیں لیکن ایک اینٹ کا سوراخ باقی رکھا، اور پھر اپنے دوستوں کو کہنے لگا آؤ میری بلڈنگ دیکھو، عمارت دیکھو، گھر دیکھو، مکان دیکھو، کمرہ دیکھو، میں نے کتنا حسین بنایا ہے۔ دوست آئے، یطوفون، وہ گھومنے لگے اور انہوں نے پوری عمارت کو دیکھ کر کہا کمال نقشہ ہے، عمارت کو دیکھ کے کہا کمال مستری تھا، کمال میٹیریل ہے، بہت اچھی صفائی ہے، بڑا اچھا مکان ہے۔ اچانک ان دوستوں کی نگاہ اس سوراخ پہ پڑی تو دوستوں نے پوچھا تو نے ساری عمارت بنوا دی، اگر اس اینٹ والی جگہ پہ سوراخ پہ آخری اینٹ لگا دیتا تیری عمارت بھی مکمل تھی، حسن بھی مکمل تھا، تیری عمارت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ عمارت بنوائی، ساری اچھی بنوائی، ایک سوراخ باقی رکھا۔ یاروں نے کہا اگر ایک اینٹ یہاں پہ لگا دیتا تو تیری عمارت کی تکمیل ہو جاتی، اگر ایک اینٹ لگا دیتا تیری عمارت مکمل ہو جاتی۔ چکوال کے دوستوں، توجہ میری جانب، چکوال کے دوستوں، میرے نبی فرماتے توجہ سے،
اب میں جملہ کہتا ہوں، اگر سبحان اللہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ میری بات سمجھ میں آ گئی۔ بندے نے عمارت بنوائی، سونی بنوائی، ایک اینٹ کی جگہ کو باقی رکھا۔ میرے سچے نبی فرماتے ہیں اللہ نے بھی ایک محل بنوایا جو محل عمارت کا نہیں، نبوت کا محل تھا۔ اللہ نے ایک محل بنایا جسے محل نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک عمارت بنوائی جسے عمارت رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک عمارت بنوائی جسے محل رسالت اور نبوت کہا جاتا ہے۔ آدم پہلی اینٹ ہے، نوح اس کی اینٹ ہے، ابراہیم اس کی اینٹ ہے، اسماعیل اس کی اینٹ ہے، حضرت موسیٰ عیسیٰ، دانیال و زکریا، 7 لاکھ انبیاء پیغمبر رسول اس محل نبوت کی اینٹیں ہیں۔ ایک اینٹ باقی رہ گئی، اگر وہ لگ جاتی محل نبوت مکمل ہو جاتا۔ چکوال کے دوستو جاگیے گا، اگر وہ ایک اینٹ لگ جاتی محل نبوت مکمل ہو جاتا۔ میرے نبی نے یوں کیا، میری طرف دیکھو، سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ وہ آخری اینٹ جس کے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہونا تھا، وہ آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ کی مبارک ذات ہے۔ اب آخری اینٹ نبی آ گئے، اب یہ عمارت مکمل ہوگی۔ اب جاگیے گا چکوال کے دوستو، یہ مسجد کو چاروں جانب دیکھو، میرے پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے، صحافی حضرات، پریس کے دوست، وکلاء حضرات، اساتذہ، علماء، سارے تشریف فرمائے۔ دوستو توجہ، اب یہ عمارت بن چکی ہے، کسی جگہ پر اینٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اب سنیے گا، اگر اس عمارت کے ساتھ کوئی اینٹ لگائیں تو عمارت کے مکمل ہونے میں خرابی لازم آتی ہے، اور اگر کسی اینٹ کو نکالیں تو عمارت میں عیب بڑھتا ہے۔ اب اس اینٹ کو کوئی نکال بھی نہیں سکتا، کوئی نئی اینٹ کو لگا بھی نہیں سکتا، اگر کھینچے گا تب بھی عمارت میں نقص ہے، کوئی لگائے گا تب بھی عمارت میں نقص ہے۔ وہ محل نبوت جو اللہ نے تعمیر کیا، جس کی اینٹیں انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہے، یاد رکھیے گا چکوال کے دوستو، وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس محل نبوت میں کوئی نئی اینٹ لگا بھی نہیں سکتا، کسی اینٹ کو کھینچ بھی نہیں سکتا، اور ہم مسلمان کسی اینٹ کو کھینچنے بھی نہیں دیں گے، جان پہ کھیل جائیں گے، جان دے دیں گے، جیل ہتھ کری اپنا مقدر بنا لیں گے، لیکن اس محل نبوت کی مقدس عمارت پر کوئی دجال، کوئی قذاب، کوئی لعنتی، کوئی کافر، کوئی زندیق، کوئی بدبخت، کوئی چھوٹا نبوت کا دعوے دار اگر اس محل نبوت کی کامل عمارت پر اینٹ لگانا چاہے گا، ہم جان دے چھوڑیں گے، قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کا پہلا انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ مرزائی کہتے ہیں او جی ہمارا نبی آ گیا تو کیا ہوا، نبی آ گیا تو کیا ہوا، ضرورت ہی آ گیا۔ او بھائی اللہ نے عمارت بنا دی، حضور نے کہا آخری اینٹ میں ہوں، حضور کا حسن مکمل، حضور کا جمال مکمل، کمال مکمل، معجزات مکمل، سیرت مکمل، کردار مکمل، دین مکمل، شریعت مکمل۔ کانیاں تو دستوں کی لے کے آئے، بدھوا تو دستوں کی لے کے آئے، دجال تو دس تیرے کول کیے۔ او مرزائیو یہاں کرسی پہ بیٹھو، ادھر میں بیٹھتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھو، مجمع سامنے ہوگا۔ چکوال کے دوستو جاگیے گا، مرزائیو آقا کے ختم نبوت کے گستاخو، حضور کے ختم نبوت کے منکران، تم کہتے ہو غلام محمد قادیانی نبی ہے، یہاں بیٹھ، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ جاگیے گا،
تو اپنے نبی کا کردار سنا، میں اپنے نبی کا کردار سناتا ہوں۔ تو اپنے جھوٹے کا حسن سنا، میں اپنے سچے کا حسن بتاؤں۔ جو اس نے بولا وہ بتا، جو میرے نبی نے بولا وہ بتا۔ تیرا بولتا تھا تو جھوٹ بکتا تھا، میرا بولا زمین آسمان پھٹ سکتے ہیں، میرے محمد کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے کا حسن بیان کر، آنکھ سے کانا، ایک جیب میں ڈھیلا ایک جیب میں گڑ، استنجا کرتا تھا تو گڑ سے کر لیتا تھا، بھوک لگتی تھی تو ڈھیلے کو کھا جاتا تھا۔ تیرا نبی کون سا ہے جس نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، جس نے کہا اللہ نے میرے ساتھ ہم بستری کی، میں 11 مہینے حاملہ رہا اور پھر میرے پیٹ سے میں خود پیدا ہوا، یہ نبی ہے؟ یہ پیغمبر ہے، اس کو نبی مانا جائے۔ اور آج میں چکوال کے دوستوں اپنے پیر و مرشد حضرت نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور ان علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کروڑوں کا کہنا چاہتا ہوں، ذوق میں سنو گے؟ ذوق میں سنو گے؟ بولو میرے ساتھ، میرے آخری جملے ہیں۔ قادیانی کانا تھا، دجال تھا، کذاب تھا، جھوٹا تھا، بددیانت تھا، بھیڑا تھا، کانا تھا، بدصورت تھا۔ میرے علماء تشریف فرمائے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ کانا تھا، وہ دجال تھا، وہ بدصورت تھا، وہ بے ایمان تھا، وہ کمینہ تھا، وہ جھوٹا تھا۔ سنیے، اگر وہ کانا نہ ہوتا، بدصورت نہ ہوتا، وہ حسین و جمیل ہوتا، میں اس کے حسن کو محمد کے قدموں کے نیچے آنے والی نالین شریفہ کی مٹی کی تھندر کی ہوا کے دانے کے برابر نہیں سمجھتا۔ یہ تو وہ بدصورت ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، بدبخت ہے، جو کہتا میرے ساتھ اللہ نے ہم بستری کی، جس نے کہا فلاں عورت کے اوپر مرتا تھا، کہتا یہ میری بیوی بنے گی، بدبخت پہلے مر گیا۔ انبیاء کا خاصہ یہ ہے، نبی جہاں پہ فوت ہو، نبی کا مرکز، نبی کا قبر انور وہی بنتی ہے۔ میرے پیغمبر نے آنکھیں بند کی، عارضی پردہ فرمایا، ظہری پردہ فرمایا، عقیدے کی بات کرتا ہوں، ظہری پردہ فرمایا، اور روح مع الجسد حیات طیبہ کے ساتھ میرا محمد آج بھی قبر انور میں زندہ ہے، آج بھی میرا پیغمبر قبر انور میں زندہ۔ نبی جہاں پہ فوت ہوئے، اختلاف ہوا آقا کو دفن کہاں پہ کریں۔ ابو بکر آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے نبی کا فرمان یاد ہے، حضور نے فرمایا تھا نبی کا جہاں پہ وصال ہو وہیں پہ قبر بنے گی۔ اما عائشہ کے حجرے میں میرے پیغمبر نے پردہ فرمایا، آقا کی قبر انور، نبی کا مرکز مبارک، مرکز انوارات و تجلیات، آج بھی امی عائشہ کا حجرہ ہے۔ قادیانی تو دس تیرا کتھے مرے ہے؟ ذرا تو دس تیرا کتھے مرے ہے؟ بتاؤ کہاں مرا؟ کہاں مرا؟ کہاں مرا؟ تمہاری زبان کے مطابق اگر وہ نبی تھا تو گٹر چ دفن کیتا کیوں نہیں؟ اس کنجر نو تھی پور دینا جتے مرے ہے، دنیا کو بھی پتہ چلتا۔ اور اگلی بات کہتا ہوں، چکوال کا دوست، محنت مزدوری کرنے والا حضرت مفتی معاذ صاحب دامت برکاتہم، اگلے دن ایک آدمی کی تصویر آئی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا میں یہ جو یہ ان کا کام کرتے ہیں، ویزو کا کام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں انہیں جی؟ ہے جی؟ نہیں یہ جن کا مرکز ہوتا ہے جو ویزے وغیرہ لگوا کے دیتے ہیں، ٹریول ایجنسی۔ وہ کہتا ہے میں ٹریول ایجنسی پہ گیا، ایک بوڑھا آدمی 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ گتھی پوری جمع کر کے ٹریول ایجنٹ کو کہہ رہا تھا یار گن کے بتا تو صحیح، میرے پیسے مکمل ہو گئے، میں محمد کے روزے پہ جانا چاہتا ہوں، میرے نبی کا مرکز جہاں ہے، میرے پیغمبر کا روزہ جہاں ہے، کہاں مدینہ، کہاں چکوال، کہاں مدینہ، کہاں پنجاب، کہاں مدینہ، کہاں پاکستان، میرے پاکستان کا مسلمان، انڈیا کا مسلمان، جاپان کا مسلمان، امریکہ کا مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان پیسے جمع کر کے اپنے نبی کے روزے پہ جاتا ہے، جانی کو چومتا ہے، درود پڑھتا ہے،
नबी के रोजे पे जाता हूं, कादियानी तू दस, मिर्जाई तू बता तू किधर जाता है। तो दोस्तों हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारा नबी सच्चा नबी है। आखिरी जुमला कहता हूं अपने अकाबिर उलमा की नजर, आखिरी जुमला, जो चीज जिसमें होती है, अगर मैं कहूं हमारे यहाँ के जो हम सुनते थे, आज चकवाल पे आकर उतरते हैं तो पहले पहले याद आता है चकवाल की निशानी क्या है। मुर्शद आलम हजरत हाफिज गुलाम हबीब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, चकवाल की पहचान क्या है। इमाम आले सुन्नत हजरत काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में क्या सुनते थे कि हाफिज गुलाम हबीब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पे सादगी खत्म थी। क्या थी? अब बात समझाने के लिए आखिरी जुमला कहता हूं, जिसके ऊपर जो चीज खत्म हो इब्तदा भी उसी से होती है। यह नहीं होता कि बड़ी सादगी हो छोटी हो ना, कपड़े तो सादा पहने खाने में नखरा करे, ये पूरी सादगी नहीं। सादगी का क्या माना? सादगी की शुरू भी जिसमें हो इंतहा भी, उसको कहा जाता है इसके ऊपर सादगी का एंड है, सादगी खत्म है। चकवाल के दोस्तों जुमला कह लूं, है इजाजत? तुम्हारी सुभान अल्लाह बताएगी, मेरी थकावट उतरेगी। अभी नहीं उतरी, अभी नहीं उतरी, अभी तो मेरा जज्बा बढ़ रहा है। जाके कह दो, जाके कह दो। ये तुम तो आपने एडवांस कह दिया ना, बात तो अभी सुनी नहीं। अभी बात कहता हूं, उसको सुनना। जिसमें जो चीज पाई जाती हो और अला वजह अदम पाई जाती हो, उसकी इब्तदा भी उसी में होती है, इंतहा भी। अब जुमला कहता हूं, जागिएगा। नबुव्वत का इख्तिताम मेरे मोहम्मद पे हुआ। सुनिएगा, सुनिएगा, जागिएगा। नबुव्वत की इब्तदा भी मोहम्मद से है, इंतहा भी मोहम्मद में है। आका ने फरमाया था मैं तो उस वक्त भी नबी था, कुन्तु नबिय्यन वल आदम बैनल माए व तीन व फी रिवाया कुन्तु नबिय्यन वल आदम रूह वल जसद। मेरे पैगंबर फरमाते अभी तो हजरत आदम मट्टी और पानी रूह और जिस्म के दरमियान में थे, जात नहीं बनी थी, जिस्म नहीं बना था। नबुव्वत तो बाद में मिली, अभी जिस्म नहीं बना। मिट्टी और गारे के दरमियान आदम की जात थी। आदम के बनने से पहले भी अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को नबूवत बना छोड़ा था। और बात का इख्तिताम अपने अकाबरीन उलमाए देवबंद के एक जुमले से करता हूं। एक पढ़ा लिखा आदमी जो रियाजी पढ़ता था, साइंस पढ़ा हुआ था, हजरत कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर कहने लगा, ननोतवी ये बताओ तुम्हारा मोहम्मद पहले नबी बना या आदम? हजरत ननोतवी कह दो रहमतुल्लाह अलैह, देवबंद के तराजू को, देवबंद की असमत को तराजू में न तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। हजरत ननोतवी दारुल देवबंद के बानी, वो पढ़ा लिखा दोस्त कहने लगा, हजरत ये बताइए आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी बना या आदम? हजरत ननोतवी ने फरमाया अभी तो आदम बना नहीं था, मेरा मोहम्मद पहले नबी बन चुका था। वो पढ़ा लिखा दोस्त था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चलने वाला था। कहने लगा मौलाना समझ नहीं आई, जो चीज बनती पहले है वो नजर भी तो पहले आती है। ये इमारत पहले बनी पहले नजर आई, कुर्सी पहले रखो पहले नजर आए, गिलास पहले रखो पहले नजर आए। जो चीज बनती पहले है वो नजर भी तो पहले आएगी। अगर आपका नबी बना पहले तो नजर नहीं आया, नजर पहले आदम, हजरत नूह, हजरत ज़करिया, 1.25 लाख नबी। अगर तुम्हारा नबी बना पहले था तो नजर भी पहले आना चाहिए था। चूंकि वो पढ़ा लिखा था तो हजरत ननोतवी ने उसके इल्म के मुताबिक जवाब दिया। हजरत ननोतवी ने फरमाया भाई ये बता रियाजी पढ़ा है? कहते जी पढ़ा हूं। हजरत ने फरमाया कभी प्रकार के साथ, ये प्रकार की 2 नोकें होती है ना, एक नोक वर्क पे, एक के साथ पेंसिल की जगह होती है, पेंसिल को डालो, नट लगाओ और दायरा बनाओ। हजरत ननोतवी ने फरमाया कभी प्रकार के साथ दायरा बनाया? कहते जी बनाया। हजरत ननोतवी ने फरमाया बंदे ने ली प्रकार, नीचे रखा वर्क, यहां डाली पेंसिल, यूं रखा, घुमाने लगा, ठीक है, पेंसिल रगड़ा खाती गई गोल दायरा, जो बनता गया वो नजर।
آتا گیا تو حضرت نانوتوی نے پوچھا یہ بتا سب سے پہلے اس میں کیا بنا؟ وہ کہنے لگا جی وہ نقطہ بنا، وہ مرکزی نقطہ بنا۔ جب پرکار کو رکھا تو پہلے مرکزی نقطہ بنا، پھر یوں پینسل نے رگڑا کھایا، پینسل رگڑا کھاتی گئی، پینسل رگڑا کھاتی گئی، گول دائرہ بنتا گیا، نظر آتا گیا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا یہ بتا پہلے کیا بنا؟ کہتا جی مرکزی نقطہ۔ حضرت نے فرمایا بنا پہلا تو نظر کیوں نہیں آیا؟ بنا پہلا تو نظر کیوں نہیں آیا؟ یوں پرکار گھومے، مرکزی نقطہ بنا پہلے تھا، نظر بعد میں آیا۔ یہ گول دائرہ بنا بعد میں ہے، نظر پہلے آیا۔ چکوال کے دوستو سنیے گا، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، حضرت نانوتوی نے کہا تھا جس طرح گول دائرہ بنانے والا پرکار کو گھماتا ہے، یہ گول دائرہ بنا بعد میں ہے، نظر پہلے آیا۔ گول یہ مرکزی نقطہ بنا پہلے ہے، نظر بعد میں آیا۔ فرمایا اس گول کائنات کا، اس گول دنیا کا، اس گول کائنات کا مرکزی نقطہ میرے محمد کی ذات ہے۔ اس گول دنیا کا مرکزی نقطہ میرے محمد کی ذات ہے۔ یہ بنا پہلے ہے، نظر بعد میں آیا۔ اس لیے نانوتوی نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، ماں کا کل پھر اسی نقش سے روشنی بس میں کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ گئے معدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے کیوں ہو حشر کا ڈر، اے قاسم میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اب جا کر ثواب کی نیت سے اس چلنے والی فضا کو، گھومنے والے فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو ڈاکیہ بناؤ اور محمد کے روزے پہ بھیجو۔ یہ فضا جا کر نبی کے روزے پہ اتنا کہہ دے، چکوال کا ریڑی بان، چکوال کا مزدور، چکوال کا تاجر، چکوال کا سیاستدان، چکوال کا صحافی، چکوال کا وکیل، چکوال کا مولوی، چکوال کا قاری، چکوال کا عالم، چکوال کا مومن تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھے زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ میں نے ایک دفعہ تاجدار ختم نبوت کہنا ہے اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے 2 دفعہ زندہ باد کہنا ہے۔ کہو گے؟ کہو گے؟ کہو گے؟ اپنے اکابر کو بتائیے جن کی زندگیاں حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزری، جن کی داڑیاں آقا کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے سفید ہوئی، ان کو بتائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تاجدار ختم نبوت 2 دفعہ کہنا، ہاتھ اٹھا کے کہنا، میرے مرشد کو علماء کو بتانا ہے کہ ختم نبوت کے لیے ہم سارے ایک ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ آپ سے کہتا ہوں کہ مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام میں گر تو بڑھتا ہے، ظلم سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ دل سے کو گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ادائیں کہہ لی ہیں، یہ کہہ دو کو بس بیگانوں کے
ज़ालिम बदलने वाले हैं, हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। ये जितना हमको कुचलेंगे हम उतना उछलने वाले हैं। आखिरी सांस, आखिरी नफस, आखिरी कदम और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हुजूर की खत्मे नबुव्वत का नारा लगाते रहेंगे। मुनकिरीन खत्मे नबुव्वत को काफिर दज्जाल कहते रहेंगे। और ये कहता हूँ अब आए जिसके जी में वो 22 से रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।